شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا احسان و فضل و کرم ہے. الحمدللہ آج ہم نے 17واں روزہ اور 18ویں تراویح مکمل کر لی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جس طرح سے تو نے ہمیں ان عبادتوں کے کرنے کا موقع دیا ہے اسی طرح سے اللہ ہماری ان عبادتوں کو قبول بھی فرما، آمین. معزز سامعین، 18ویں پارے کا مختصر خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ویسے تو یہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی پارے کا مختصر سے مختصر تفسیر بھی 1 گھنٹے یا آدھے گھنٹے میں بیان نہیں کی جا سکتی. آپ دیکھتے ہیں کہ تراویح میں حافظ صاحب جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ صرف عربی پڑھتے ہیں اور اس کے لیے بھی کم از کم آدھے پارے یا پونے پارے کے لیے 1 گھنٹہ یا 40 منٹ درکار ہوتے ہیں، اور اس کی تفسیر اگر بیان کرنا ہو اور وہ بھی 1 پارے کی، تو اس لیے مختصر سے مختصر آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اور جو چیزیں رہ جاتی ہیں میں بس یہی گزارش آپ سے کروں گا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس زبان میں آپ کو قرآن پڑھنے آتا ہے اس زبان میں آپ خود بھی اس مہینے میں قرآن کو پڑھیں اور قرآن ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے وہ معلومات حاصل کریں. اس پارے کی بالکل شروعات میں سورہ مومنون ہے جس میں اللہ نے کامیاب مومن کا ذکر فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون. پہلی آیت یہی ہے کہ مومن کامیاب ہو گئے. کون سے مومن؟ اللہ نے پھر بہت ساری مومنوں کی صفات بیان کی ہیں کہ جن کے اندر یہ صفات ہوں گی وہی مومن کامیاب ہے. کیونکہ مومن کہنے کو تو بہت سارے دنیا میں مومن ہیں، لیکن کچھ خصوصیات اللہ نے بیان فرمائی ہیں. وہ ساری خوبیوں کو میں آپ کے سامنے بیان کرنے سے تو رہا. اس میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 9 ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون. وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت. نمازوں کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ نمازوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کو ان کے وقتوں میں پڑھنا، تاخیر نہیں کرنا. آئیے اس کے تعلق سے حدیث سنتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے. حدیث کا نمبر 527 ہے. فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے الصلاۃ علی وقتہا. نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. تو نماز میں تاخیر نہیں کی جا سکتی. پھر فرمایا قال ثم ایٌ. صحابی نے پوچھا کہ پھر کون سا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم بر الوالدین. اور دوسرا عمل جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. پھر صحابی نے فرمایا ثم ایٌ. پھر کون سا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. تو دیکھیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ بڑا اللہ کو پسندیدہ عمل کیا ہے کہ نمازوں کو ان کے وقتوں میں پڑھے. ہمارے نہ ایمان اتنے مضبوط ہیں صحابہ کی طرح، نہ ہی آج ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم ایمان کی خاطر دشمن قوم سے لڑیں. الحمدللہ آزادی کی ماحول میں اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے جہاں ہم بالکل آزادی سے اسلام پر عمل کر سکتے ہیں. نہ ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر جنگ کی نوبت آ بھی جائے، جہاد کی نوبت آ بھی جائے، تب بھی ہمارے ایمان اتنے مضبوط نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے. لیکن اس سے ایک آسان طریقہ اور اس سے بھی زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ ہے نمازوں کو وقتوں پر پڑھ لینا. جس نماز کا وقت ہو گیا اس کو اس وقت میں پڑھ لینا. رمضان میں تو یہ پریکٹس ہم اچھی طرح سے کر لیتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. مسلمان مسجدوں کو خیر آباد کر کے چلے جاتے ہیں،
رمضان میں ایسی کھچا کچ مسجد بھری ہوتی ہے کہ مصلیوں کو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، لیکن رمضان کے بعد پتہ نہیں مسلمانوں کا تعلق اللہ سے اتنا کمزور کیوں ہو جاتا ہے اور مسلمان اللہ سے ایسے ناراض ہو کر کے دور کیوں چلے جاتے ہیں۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہر حال میں ہم مومن ہیں، ہر حال میں اللہ رب العالمین ہر وقت ہمارا رب ہے اور ہر وقت وہ ہم پر احسان کرتا ہے، رحمتیں نازل کرتا ہے، لہٰذا ہم کسی بھی وقت اللہ رب العالمین کی عبادت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو نمازوں کو وقتوں پر پڑھنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث کا نمبر 170 ہے۔ ام فروہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اعمال تو بہت سارے ہیں نا، ان میں سب سے افضل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ لاول وقتها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز کو اول وقت میں پڑھنا۔ اس سے پہلے جو حدیث گزری اس میں ہے وقت پر پڑھنا، تاخیر نہیں کرنا، اور اس میں ہے کہ اول وقت میں پڑھنا، یعنی نمازوں کے اوقات بتائے گئے ہیں۔ جبریل علیہ السلام آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک دن آئے اور آ کر کے انہوں نے نمازوں کے اول اوقات جو ہے وہ سارے بتا دیے، فجر کب پڑھنی چاہیے، ظہر کب پڑھنی چاہیے، یہ اول وقت بتائے۔ اور دوسرے دن آئے تو انہوں نے آخری وقت بھی بتا دیا کہ نماز یہ وقت سے یہ وقت تک پڑھی جائے۔ لیکن ہمارے پاس مصیبت یہ ہے کہ کچھ لوگ تو الحمدللہ قرآن حدیث کو فالو کرتے ہوئے، احادیث پر عمل کرتے ہوئے اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں، بہت چند ہیں، لیکن مسلمانوں کے اکثریت کا یہ حال ہے کہ مسلکی تعصب کی وجہ سے نماز کو تاخیر سے پڑھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجئے، اب تو بہرحال لوگ دیکھا دیکھی اور اس لیے بھی کہ ہماری مسجد کے مصلی کہیں ادھر نہ چلے جائیں، فجر بھی جلدی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن کاش یہ سنت پر عمل کرنے کے لیے ہوتا، احادیث کو جان کر کے پہلے سے کرتے تو یہ بہت ہی قابل تعریف ہوتی۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں پہلے لوگ جو ہیں اس طرح کی فجر کی نماز پڑھتے تھے کہ نماز پڑھ کے باہر آ جائیں تو سورج نکل چکا ہوتا تھا، اور میں خود ان باتوں پر گواہ ہوں۔ میں کسی مسجد میں نماز پڑھ کر کے باہر نکلتا ہوں اور نکل کر کے باہر جا کر کے ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد بھی کسی مسجد میں پہلی یا دوسری رکعت چل رہی ہوتی ہے۔ اتنا فرق ہے فجر کی اذان اور نماز کا لوگوں میں آج کل مساجد میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اسفرار، یعنی سورج نکلتے وقت یا پوری طرح سے جب روشنی پھیل جائے، روشنی اچھی طرح سے پھیل جائے، اس وقت نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک حدیث ہے اس طرح کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسفرار یعنی پوری طرح سے اجالا چھا جاتا ہے اس وقت تک اللہ کے رسول نے فجر پڑھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث میں وضاحت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز شروع تو غلس میں کی تھی، یعنی اندھیرے میں کی تھی، نماز اتنی لمبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی کہ وہاں پر جا کر کے روشنی ہو گئی۔ لیکن ہمارے یہاں شروع ہی اس وقت کرتے ہیں جب اسفرار کا وقت یعنی روشنی اچھی طرح سے چھا جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور فجر کی نماز کے بعد جب ہم باہر جاتے تھے اندھیرا اس وقت بھی، نماز کے بعد بھی اس وقت بھی اندھیرا اتنا ہوتا تھا کہ ہم اندھیرے کی وجہ سے ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ لا یعرفہن احد من الغلس، ان میں سے کوئی بھی اندھیرے کی وجہ سے ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتا تھا، آپ اندازہ لگائیں۔ لیکن ہمارے یہاں اگر ساری لائٹس، ساری روشنیاں بند کر دی جائیں جو آرٹیفیشل انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں، اگر ان کو بند کر کے ایک مرتبہ فجر پڑھی جائے اور دیکھا جائے کہ کن کے چہرے نظر آ رہے ہیں، سب کے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غلس میں یعنی اول وقت میں فجر پڑھنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہمارے یہاں لوگوں کی مصیبت ہے کہ آخری وقت میں نماز پڑھتے ہیں، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے، اور پڑھتے تو پڑھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو تانا دیتے ہیں جو اول وقت میں پڑھتے ہیں۔ اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، حدیث سے ثابت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل اعمال میں سے اس وقت کو کہا کہ نماز کو اول وقت میں پڑھا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ اول وقت میں پڑھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا روزہ نہیں ہوتا، فجر کی نماز نہیں ہوتی ہے، یا پھر روزہ بہت جلدی کھول لیتے ہیں، ٹوٹ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور ساتھ میں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں لہٰذا ہم دیر سے پڑھیں گے، ہم دیر سے روزہ کھولیں گے۔ یہ جہالت ہے سراسر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے لیے کافی ہے، پھر اپنے آپ کو حنفی بولنا، اپنے آپ کو مالکی، شافعی، کچھ بھی، صدیقی بھی اگر کوئی بولتا ہے،
فاروقی بھی اگر کوئی بولتا ہے، عثمانی، حیدری بھی اگر کوئی بولتا ہے نبی کی حدیث کے بعد، تو وہ غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے لیے کافی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ اول وقت میں نماز پڑھنا ہی افضل ہے، ہر نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا چاہیے سوائے عشاء کی نماز کے، کیونکہ اس کے لیے الگ سے حدیث ہمارے پاس موجود ہے۔ ترمذی شریف کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں بہت تاخیر سے آئے، اتنی تاخیر سے آئے کہ صحابہ کے سر جو ہیں ڈھولنے لگے، صحابہ کے سر نیچے گرنے لگے، یعنی اونگ ان پر اتنی طاری ہو گئی تھی کہ نیند کا غلبہ ایسا ہو گیا تھا کہ صحابہ کے سر ہل رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر کے لوگوں سے کہا کہ اصل میں عشاء کا یہی وقت ہے، میں تمہیں تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے میں روزانہ جلدی پڑھا لیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح بھی کر دی کہ عشاء کو دیر سے، تاخیر سے پڑھنا افضل ہے، کیونکہ ظاہر ہے جتنی رات اندھیرا ہوگا اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آئے گا، اور اللہ اور بندے کے جو تعلقات ہوں گے، نماز میں جو بات چیت ہوگی، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کو میرے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، یعنی جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، ہر آیت کا اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو بات ہے ہم کلام ہونا ہے اللہ سے، یہ رات کے وقت زیادہ اور بہتر ہوتا ہے، اس کا حسن الگ ہی ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول وسلم رات کی نمازوں کو لمبا بھی پڑھتے تھے۔ تو بہرحال اول وقت میں نماز پڑھنا ہی یہ زیادہ قریب ہے سنت کے، اور افضل عمل کہا گیا ہے اس کو حدیث میں۔ اسی طرح سے ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں ثوبان رضی اللہ عنہ راوی ہیں، یہ پہلے غلام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا۔ تو ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث کا نمبر 277 ہیں، فرماتے ہیں استقیموا ولن تحصوا واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ ولا يحافظ علی الوضوء الا مؤمن۔ فرماتے ہیں کہ تم سیدھے راستے کو اپناؤ، سیدھے راستے پر قائم رہو، ولن تحصوا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا حالانکہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں، تم ایسا کر نہیں سکو گے۔ یعنی کوئی آدمی مکمل طور پر مکمل اسلام پر عمل کرنا چاہے گا بھی تو اللہ رب العالمین کی مدد ہی ہوگی، تب وہ اس طرح سے کر سکے گا، وگرنہ شیطان اس کو ایسا کرنے نہیں دے گا۔ جو آدمی چاہے گا کہ میں بالکل 100% کھرا اسلام پر عمل کر کے دکھاؤں گا، میری صبح سے لے کر کے شام سونے تک میں مکمل اسلام پر عمل کر کے دکھاؤں گا، صحیح احادیث پر عمل کروں گا، ادھر ادھر کی واہیات چیزوں کو نہیں مانوں گا، اگر کوئی شخص ایسا سوچ بھی لیتا ہے تب شیطان اس کو ایسا کرنے نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سیدھے راستے پر قائم رہو حالانکہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، اور فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، اور جان لو کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہترین عمل نماز ہے، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، اور وضو کی حفاظت سوائے مومن کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یعنی ہمیشہ نماز پڑھنا، بغیر چھوڑے نماز پڑھنا، یہ مومن کا کام ہے، مومن ہی ایسا کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے نمازیوں کی تعریف فرمائی ہے۔ آگے چل کر کے سورہ مؤمنون ہے، اور سورہ مؤمنون میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اس کے آیت نمبر 74 اللہ نے فرمایا ان الذین لا یؤمنون وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ 73 اور 74 میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ انہیں صراط مستقیم یعنی اسلام کی طرف بلاتے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ صِرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ یقیناً صراط مستقیم سے ہٹ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کا کام آپ کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی بات نہیں مان رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی فائدے کے بے لوث ہو کر کے امت کو، ساری امت کو بلاتے رہے، پھر چاہے وہ بتوں کے پجاری ہی کیوں نہ ہو، یہود و نصارہ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اسلام کی طرف دعوت دی، بلایا، لیکن ان میں سے کچھ روحوں نے، پاکیزہ روحوں نے مانا اور کچھ خبیث روحوں نے انکار کیا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اسی بات کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے تعلق سے حدیث سنتے ہیں، مسند احمد کی روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواب میں 2 فرشتے آئے،
ان میں سے ایک آپ کے دونوں پاؤں کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا آپ کے مبارک سر کے پاس۔ جو پاؤں کے پاس تھا اس نے سر کے پاس والے فرشتے سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی امت کی مثال بیان کیجیے۔ اس نے کہا کہ آپ کی اور آپ کی امت کی مثال ایسی ہے، یہ سر والے فرشتے نے کہا کہ جیسے کچھ لوگ سفر میں ہوں اور وہ ایک جنگل کے کنارے پہنچ گئے ہوں، ان کے پاس اس قدر سامان نہیں، زیادہ راہ نہ ہو جس سے اس جنگل کو وہ طے کر لیں، یعنی سفر میں ہیں اور سامان سب کچھ ختم ہو گیا، اب اتنا بھی ان کے پاس نہیں کہ وہ اس راستے کو ہی، اس جنگل کو ہی مکمل پار کر لیں، اتنا بھی ان کے پاس نہیں، اور نہ اتنا کہ وہ واپس جا سکیں، یعنی نہ واپس جا سکتے ہیں، واپس جانے کے لیے بھی ان کو توشہ اور ان کو سامان کی ضرورت پڑے گی، اور اس جنگل کو پار کرنے کے لیے بھی ان کو سامان کی ضرورت پڑے گی، کھانے پینے کی ضرورت، اشیاء کی ضرورت پڑے گی، دونوں ہی ان کے پاس نہیں۔ اب دیکھیے اسی شش و پنج میں تھے کہ ان کے پاس دھاری دار حلہ زیب تن کیے ایک شخص آیا، یعنی ایک اچھا لباس پہنے ہوئے ایک آدمی ان کے پاس آیا، اور اس نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں سرسبز و شاداب یعنی ہرا بھرا باغ، ہرے بھرے باغات اور پانی سے لبریز حوضوں کے پاس لے چلوں، ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے پینے کا سب کچھ ختم ہو گیا، نہ پیچھے جا سکتے ہیں نہ آگے جا سکتے ہیں، ایسے میں ایک آدمی آ کر کے کہتا ہے کہ میں تمہیں ہرے بھرے باغات میں سے، جہاں پر ہر طرح کی تمہارے کی کھانے کی چیزیں ہیں، انگوریاں ہیں اور پانی سے لبریز حوض وہاں پر موجود ہیں، اگر اس کے پاس میں لے چلوں تو کیا تم میرے پیچھے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو وہ انہیں لے کر کے ایک ایسے باغات میں چلا جاتا ہے جو بالکل ہرے بھرے سر سبز و شاداب اور پانی سے لبریز حوضوں کے پاس، انہوں نے کھایا پیا اور خوب فربا ہوئے، تندرست ہوئے۔ تو اس نے کہا، ان سے کہا کیا میں نے تم کو اس حال میں نہیں پایا تھا، اور تم نے اس شرط پر میری پیروی کی تھی کہ میں تم کو سر سبز و شاداب باغات اور پانی سے بھرے حوضوں کی طرف لے جاؤں گا؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے آگے ان سے بھی کہیں زیادہ سر سبز و شاداب اور بہار باغات اور ان سے زیادہ سیراب کر دینے والے حوض ہیں، لہٰذا میری بات مانو۔ کچھ لوگوں نے تو یہ کہا واللہ یہ بالکل سچ فرما رہے ہیں، ہم ضرور آپ کی پیروی کریں گے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، بس ہم اسی پر خوش ہیں اور یہیں پر ہم ہمیشہ رہیں گے، مقیم رہیں گے۔ ایک آدمی جس نے درمیان میں ایسے وقت میں جب ان کو بہت زیادہ ضرورت تھی، ان کو پانی کا پتہ بتایا اور ان کو باغات کا پتہ بتایا، اور یہ سیراب ہو گئے، اب مست ہو گئے۔ اس نے کہا کہ آگے تمہارے لیے اور بھی اچھی چیزیں ہیں، اس سے بھی زیادہ اچھے باغات ہیں، کیا تم میری یہ بات مانو گے؟ تو بعض نے کہا کہ جب آپ نے ہمارے مشکل کے وقت اتنی اچھی جگہ ہمیں بتائی ہے، آگے بھی آپ ہمارے لیے اچھا ہی، خیر ہی سوچو گے، لہٰذا ہم آپ کی بات مانتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں بس اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی ہے ان لوگوں کی، یعنی اللہ کے وسلم کی اور اپنی امت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن لوگوں نے بات مانی اور دنیا تو ان کی اچھی ہو گئی، اور اللہ کے وسلم کی بات مان کر کے آخرت کی بھی تیاری کری تو آخرت بھی ان کی اچھی ہو گئی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف دنیا پر ہی اکتفا کیا اور کہا کہ نہیں ہم یہیں پر رہیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی، صراط مستقیم کو نہیں پکڑا، تو یہ دنیا ہی میں رہ گئے، ان کو آخرت کا حصہ نہیں ملتا۔ تو یہ مثال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اب ان کی امت کی۔ آگے چل کر کے سورہ نور ہے۔ سورہ نور تو ایک بہت بڑا تحفہ ہے خواتین کے لیے۔ خواتین سے گزارش ہے کہ سورہ نور ایک مرتبہ مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے۔ سورہ نور میں بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں، اس میں لعان کا بھی حکم ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے اور کوئی دوسرا اس کے بارے میں گواہی دیتا ہے کہ فلاں نے زنا کیا، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اتنا کافی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے کہ اس کو 4 گواہ لانے پڑیں گے۔ اب یہ حکم عام تھا، اب اس کے آگے ایک اور حکم ہے لعان کا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 6 سے لے کر کے 10 تک لعان کی آیتیں ہیں۔ یہ کیوں نازل ہوئی ہیں، اس کا ایک سبب نزول ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اور لعان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعان کا مطلب ہوتا ہے لعنت کرنا، اپنے آپ پر لعنت کرنا۔
آئیے اس کے تعلق سے سمجھتے ہیں اس آیت کا سبب نزول کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں یعنی مسند احمد میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہیں، فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، جو بھولی بھالی مسلمان عورتوں پر الزام لگائے، تہمت لگائے، پھر وہ 4 گواہ نہ لے کر کے آئے، تو اس الزام لگانے والے کو فجلدوہم 80 جلدہ، اس کو 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور اس کے آئندہ سے گواہی نہ سنو، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ سزا تھی گواہ نہ پیش کرنے والوں کے بارے میں۔ اگر کوئی کسی عورت پر، پاک دامن عورت پر الزام لگاتا ہے تو اس کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کریں۔ ابھی جب آیت نازل ہوئی تو سید الانصار، انصار کے سردار سیدنا سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ آیت کریمہ اسی طرح نازل ہوئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الانصار الا تسمعون الی ما یقول سیدکم، اے انصار کے گروہ، کیا تم سن رہے ہو کہ تمہارے سردار کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی یہ سوال کر رہے ہیں کہ آیت اسی طرح سے نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول انہیں برا بھلا نہ کہیں، یہ بہت غیور آدمی ہیں، یہ انہوں نے جو بات کہی ہے اللہ کے وسلم، یہ آیت جو نازل ہوئی اسی طرح کی آیت ہے، حکم ایسا ہی ہے کہ کوئی کسی عورت کو زنا کرتا ہوا دیکھے تو پہلے 4 گواہ پیش کرے، یہ اسی طرح کی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ سے کہا کہ دیکھو یہ کیسا سوال ہے، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے وسلم ان کو آپ برا بھلا مت کہیں، یہ بہت غیرت مند انسان ہیں، غیرت کی وجہ سے انہوں نے سوال پوچھا ہے۔ کیا غیرت ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں غیرت کیا تھی ان کی۔ وہ فرماتے ہیں انہوں نے ہمیشہ باقرہ عورتوں سے شادی کی ہیں اور شدت غیرت کی وجہ سے اپنی کسی بیوی کو بھی کبھی طلاق ہی نہیں دی۔ سعد بن عبادہ اتنے غیرت مند انسان تھے، 4 بیویاں ان کی تھیں، 4 میں سے کسی کو ایک طلاق نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے تھے؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں طلاق دے دوں گا کوئی دوسرا اس سے شادی کر لے گا، لہٰذا اتنی ان کے اندر غیرت تھی تو وہ طلاق ہی نہیں دیتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی شخص نے یہ جرأت کی ہو کہ وہ ان کی بیوی سے شادی کر لے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کریمہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، لیکن مجھے اس بات سے تعجب ہے کہ اگر میں اس کمینی عورت کو دیکھوں کہ اس کی رانوں کے درمیان ایک شخص بیٹھا ہوا، تو جب تک میں 4 گواہ نہ لے آؤں مجھے اسے ڈرانے دھمکانے اور اسے دور ہٹانے کا بھی کوئی حق ہی نہیں۔ اللہ کی قسم جب تک میں 4 گواہ لے کر آؤں گا وہ تو اپنی ضرورت پوری کر کے جا چکا ہوگا۔ یہ سعد بن عبادہ نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لیتا ہوں، میں 4 گواہ لے کر کے آؤں گا، جب تک تو یہ اپنا کام تمام کر کے جا چکا ہوگا۔ راوی کا بیان ہے کہ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، انہوں نے یہ ایک اشکال پیدا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اشکال رکھا کہ یہ آیت اپنی جگہ صحیح ہے لیکن یہ میری پڑھلے بات نہیں سمجھ میں آ رہی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہلال ابن امیہ ایک صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جو جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، 3 لوگ، ان میں سے یہ بھی ایک ہے جن کی توبہ اللہ نے قبول کی تھی۔ تو یہ آئے اور فرمانے لگے، وہ اپنی زمین سے عشاء کے وقت اپنے گھر میں آئے اور انہوں نے اپنی بیوی کے پاس ایک مرد کو دیکھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا، مگر وہ تیش میں نہ آئے۔ دیکھیں اپنی انسان کے، ہر انسان کی غیرت ہوتی ہے۔ ایک صحابی ایسے ہیں جو اپنی بیوی کو کسی بھی وجہ سے طلاق نہیں دینا چاہتے کہ کہیں کوئی دوسرا آدمی شادی نہ کر لے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں اگر دیکھ لوں گا تو۔ اور دوسرے صحابی جنہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، ان کی بھی اپنی غیرت ہے، لیکن غیرت کسی کی کم کسی کی زیادہ ہو سکتی ہے۔ وہ تیش میں نہیں آئے بلکہ انہوں نے ٹھنڈے دماغ سے اس کے بارے میں سوچا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے کے لیے پوری رات انتظار کرتے رہے۔ جب صبح ہو گئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں عشاء کے وقت اپنی بیوی کے پاس آیا تو میں نے اس کے پاس ایک مرد کو پایا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے انہیں باتیں کرتے ہوئے سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ تم اپنی بیوی پر الزام لگا رہے ہو۔ غصہ ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بات آپ کو بہت ناگوار محسوس ہوئی۔ اتنے میں انصار بھی جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا، سعد نے جو بات کی تھی، سعد جو صحابی ابھی پیچھے گزر چکا،
جو بات کی تھی اس کی وجہ سے ہم آزمائش میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے بات کی، شاید اسی وجہ سے یہ مسئلہ آیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلال ابن امیہ کو ماریں گے اور لوگوں میں ان کے شہادت کو باطل قرار دیں گے۔ حکم تو یہی تھا، 4 گواہ انہوں نے پیش نہیں کیے، اب ان کو مارا جائے، 80 کوڑے لگائے جائے اور ان کی شہادت قبول نہ کی جائے۔ یہ سن کر ہلال نے کہا اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اس مشکل سے نکلنے کا ضرور کوئی صورت اللہ پیدا کرے گا۔ ہلال نے یہ بھی عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے جو بات کی ہے وہ آپ کو بہت ناگوار محسوس ہوئی، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میں بالکل سچا ہوں۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ اسے مارنے کا حکم دے۔ اچانک اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرما دی۔ آپ پر جب وحی نازل ہوتی تو صحابہ اکرام اسے آپ کے چہرے اقدس کے تاثرات سے پہچان لیتے، چہرہ بدل جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرماتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپ سے الگ ہو گئے، یہاں تک کہ آپ وحی سے فارغ ہو گئے۔ اس وقت آیت نازل ہوئی والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، اور جو لوگ اپنی عورتوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنے علاوہ کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ہر ایک کی شہادت اس طرح ہوگی کہ 4 بار اللہ کی قسم کھائیں گے۔ 4 گواہ تو نہیں لا سکے، 4 بار اللہ کی قسم کھائیں گے اور کہیں گے کہ میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، میں سچا ہوں۔ 5ویں بار قسم کھائیں گے اور کہیں گے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پر ہو۔ یہ 5 قسمیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول وحی کی یہ کیفیت ختم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا ابشر یا ہلال قد جعل اللہ لک فرجا و مخرجا، ہلال تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے کشادگی اور مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیا۔ ہلال رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے اپنے رب سے یہی امید تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلوا الیہا، اس عورت کی طرف پیغام بھیجو، اسے بلاؤ۔ انہوں نے اسے پیغام بھیجا تو وہ آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال اور اس عورت کو دونوں کو یہ آیت پڑھ کر کے سنائی، انہیں نصیحت کی اور فرمایا کہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے بہت زیادہ سخت ہے۔ ہلال نے کہا اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول میں اس کے بارے میں بالکل سچ کہتا ہوں۔ اس کے جواب میں اس عورت نے کہا ہلال نے جھوٹ بولا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنوا بینہما، ان دونوں کے مابین لعان کرا دو، لعان اسی کو کہتے ہیں۔ ہلال سے کہا گیا تم قسم کھاؤ، تو اس نے 4 بار قسم کھا کر کہا وہ سچا ہے۔ جب 5ویں قسم کی نوبت آئی تو ہلال سے کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہلال اللہ سے ڈر جاؤ، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے اور یہ 5ویں قسم تم پر عذاب کو واجب قرار دے دے گی۔ انہوں نے جواب دیا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ مجھے اس کی وجہ سے عذاب نہیں دے گا جیسا کہ اس کی وجہ سے اس نے مجھے کوڑے بھی نہیں لگوائے، کوڑے سے بھی بچ گئے۔ اللہ رب العالمین نے ابھی آپ کے اوپر آیت نازل کی، جب اللہ نے مجھے وہاں بچا لیا تو یہاں بھی بچا لے گا۔ اس کے بعد انہوں نے 5ویں قسم کھائی کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ پھر اس عورت سے کہا گیا کہ تم اللہ کی 4 قسمیں کھاؤ کہ یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں قسم اس وقت 5ویں قسم جو وہ کھا رہی تھی تو اسے بھی روکا گیا اور کہا گیا ڈر جاؤ، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے، یہ 5ویں قسم تمہارے لیے عذاب آخرت کو واجب قرار دے دے گی۔ کچھ دیر کے لیے وہ عورت رک بھی گئی اور اس نے اعتراف جرم کا ارادہ بھی کیا، لیکن پھر کہنے لگی کہ اللہ کی قسم میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی، یعنی اگر آج میں 5ویں قسم نہیں کھاتی ہوں تو میری خاندان میرا قبیلہ ذلیل ہو جائے گا کہ میں جھوٹی ہوں۔ لہٰذا اس نے صاف طور سے تو یہ بات نہیں کہی، ظاہر اللہ کے نبی سامنے تھے، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی، اور پھر اس نے قسم کھا لی کہ اس کا خاوند سچا ہو تو اس پر لعنت ہو، اللہ کا غضب ہو۔ اس طرح لعان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو الگ الگ کر دیا اور فیصلہ فرمایا کہ اس کے بیٹے کو باپ کی طرف منسوب نہ کیا جائے، کیونکہ یہ شک والی چیز ہے، ولد زنا ہے تو باپ کا نام نہیں دیا جائے گا، اور عورت پر اس کے بیٹے کی وجہ سے الزام نہ لگایا جائے، عورت پر بھی الزام نہ لگایا جائے، عورت کو بھی برا بھلا نہ کہا جائے کیونکہ لعان ہوا ہے دونوں کے درمیان۔ اور فرماتے ہیں اور نہ اس کے بیٹے پر الزام لگایا جائے، جس نے اس عورت یا اس کے بیٹے پر الزام لگایا تو اسے حد لگائی جائے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ سنا دیا۔ اب ہلال کے ذمے اس عورت کی رہائش اور خوراک نہیں، کیونکہ طلاق جب آدمی دیتا ہے تو 3 مہینے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو جس کو طلاق دیا ہے اس کا خرچہ سنبھالے، لیکن یہ طلاق نہیں ہے، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلال پر اس کی ذمہ داری بھی نہیں، اس کی خوراک کی ذمہ داری نہیں، کیونکہ دونوں میں طلاق اور وفات کے بغیر جدائی ہوئی ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جاءت به اسیہبا اریسحا حمش الساقین فهو لهلال وان جاءت به اورق الجعد جمالیا خدلج الساقین سابغ الالیتین فهو الذی رمیت به. فرماتے ہیں اگر اس نے ایسے بچے کو جنم دیا جس کا رنگ لال ہو، سرخی مائل ہو، زرد پیلا رنگ کا ہو لیکن تھوڑا تھوڑا لال پن کی طرف چلا جاتا ہو، اور جو باریک سورین والا پچھلا حصہ اس کا پیخانے کی جگہ باریک ہو اور باریک پنڈلیاں اس کے پیر بھی باریک ہوں، تو وہ ہلال کا بیٹا ہے، کیونکہ ہلال رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح کے تھے، دبلے پتلے کمزور سے. فرماتے ہیں اور اگر اس نے ایسے بچے کو جنم دیا جس کا رنگ گندمی ہے، گیہوں کا رنگ کا ہے، بال گھنگریالے ہیں، بال اس کے جیسے حبشیوں کے ہوتے ہیں، سوڈانی لوگوں کے، اعضاء بڑے اور چوڑے ہیں، جسم کے اعضاء موٹے موٹے چوڑے چوڑے، سرین موٹے اور پنڈلیاں بھری ہوئی ہیں، اس کے پیخانے والا حصہ بھی موٹا ہے اور اس کی پنڈلیاں بھی بہت موٹی موٹی بھری ہوئی ہیں، تو یہ اس کا ہوگا جس بدکاری کا الزام اس عورت پر لگایا گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کتنی اچھی بات بیان فرما دی، اللہ کی طرف سے یہ ان کو بات پتہ چلی تھی. انہوں نے کہا کہ بچہ ایسا ایسا ہوگا تو یہ ہلال کا مانا جائے گا، اور اگر ایسا ایسا ہوگا تو پھر یہ اس آدمی کا جس کے ساتھ اس کو پکڑا گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات تو بیان فرما دی. پھر اس عورت نے واقعی ایسے بچے کو جنم دیا جس کا رنگ گندمی یعنی گیہوں کا رنگ، بال گھنگریالے، اعضاء بڑے اور چوڑے، سرین موٹے اور پنڈلیاں بھری ہوئی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لولا الایمان لکان لی ولہا شان، اگر اس نے قسم نہ کھائی ہوتی تو پھر اس کے ساتھ آج جو میں فیصلہ کرتا وہ ایک الگ ہی فیصلہ ہوتا، بڑا سخت اس کے ساتھ فیصلہ کرتا. یعنی پکڑی گئی ہے، جھوٹی قسم کھائی تھی اس نے. پھر آگے چل کر کے یہ بچہ تو بڑا ہوا اور قوم کا امیر بھی بنا، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں اس عورت کو قیامت کے دن عذاب ملے گا کیونکہ یہ جھوٹی تھی. تو یہ واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے اور اسی واقعے کی وجہ سے آیت نازل ہوئی ہے. تو اس میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی کیفیت میں مبتلا ہو جائے، اس طرح کی آزمائش میں چلا جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 مرتبہ قسم کھائے کسی حاکم وقت کے پاس یا قاضی کے پاس یا مسلمانوں کے امیر کے پاس، 5ویں قسم میں لعنت کر لے اپنے آپ پر، اور پھر عورت کو بھی اسی طرح سے قسمیں دلائی جائیں گی. تو بہرحال یہ ایک لعان کا طریقہ بیان کیا گیا ہے. واقعی افک بھی اس میں موجود ہے. واقعی افک کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو الزام لگایا گیا تھا اس کو واقعی افک کہا جاتا ہے. اور بھی بہت ساری بہرحال اس میں باتیں ہیں. سورہ نور ہے اور آگے چل کر کے سورہ فرقان بھی اسی میں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو، نمازوں کو، عبادتوں کو، قیام اللیل کو، تراویح کو، دعاؤں کو، ذکر و اذکار کو، استغفار کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے. چھوٹی بڑی ہر محنت اور کوشش کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.